صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب خیبر کا موقع آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا۔ فرماتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی۔ دوسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم کو جھنڈا عطا فرمایا۔ آپ نے بھی خوب جنگ فرمائی، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا۔ فرماتے ہیں تیسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ۔ حضور نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ مومنوں کو فتح عطا فرما دے گا، جس کے ہاتھ پر اللہ مومنوں کو فتح عطا فرما دے گا۔ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ویحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح بھی عطا فرمائے گا، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں ما احببت الامارۃ الا یومئذ، فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی کسی چیز کی طلب نہیں کی، میں نے کبھی بھی کسی چیز کی طلب نہیں کی کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، فلاں انعام مل جائے، لیکن فرماتے ہیں الا یومئذ قال فتسابرت لها جاء ان ادعا، فرماتے ہیں اس رات میں بھی دعا کر رہا تھا کہ کل کو رسول اللہ کاش میرے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرما دے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں فبات الناس یذوقون لیلتہم ایہم یعطاها، فرماتے ہیں ساری رات صحابہ نے اس انتظار میں رات بسر کی کہ وہ کون سا خوش نصیب شخص ہے جس کو کل حضور جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ فرماتے فلما اصبح الناس، جب صبح ہوئی، غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یرجون ان یعطاها، اب سارے صحابہ حضور سے بھی پیار کرتے ہیں، خدا سے بھی پیار کرتے ہیں، اور ہر ایک اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کھڑا ہے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں اس نیت سے دوڑے کہ آج رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ہمیں حضور جھنڈا عطا فرمائیں گے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا فقال، حضور نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، لوگوں بتاؤ علی کہاں ہے، بتائیں علی کہاں ہے؟ فقال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکی عینیہ، حضور ان کی آنکھیں خراب ہیں، اشوب چشم کے مس میں مبتلا ہیں، وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو بلایا جائے۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں مولا کائنات حاضر ہوئے فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ودعا له فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع، صحابہ فرماتے ہیں جب مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، لعاب دہن نکالا، اور لعاب دہن نکال کر مولا کائنات کی آنکھوں میں رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ نے ایسی صحت عطا فرمائی، ایسے لگتا تھا کہ کبھی آپ بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ یہ لعاب دہن کا کمال ہے۔ تو بدبخت ہیں وہ لوگ جو معاذ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں۔ میں نے کہا لعنت ہو تجھ پر، تو رسول اللہ کو اپنے جیسا کہتا ہے۔ میں نے کہا میں اور تم تھوکتے ہیں، ہمارے تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں،
اور رسول اللہ کے لعاب دہن کا کمال یہ ہے کہ اگر خاری کوفے کے اندر ڈالا جائے جس میں ہزاروں من چینی بھی ڈالی جائے تو میٹھا نہیں ہوتا. ادھر رسول اللہ ایک لعاب دہن ڈالتے ہیں وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور پھر قیامت تک اس کی مٹھاس ختم نہیں ہوتی. اور پھر اگر کوئی مریض آ جاتا ہے رسول اللہ لگاتے ہیں، اللہ ایسی شفا عطا فرماتا ہے کہ بعد میں وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اعظم چشتی نے کیا خوب کہا، ویکھن نو ساڈے ورگا پر اسی کدویں دے ورگے، پتھر لال دے پا نہیں وکدے، پھل کنڈیاں اتے نہیں تلدے، جو اسرار حضور تے کھلے وہ ساڈے اتے نہیں کھلے. آزم سونا عرشاں تے پھردا اسی گلیاں دے وچ رلدے. اللہ اکبر. سامعین محترم، میں بات کو ختم کر رہا ہوں. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جب کافروں کے مقابلے میں گئے تو ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا جسے مرب کہا جاتا تھا، اور وہ جرنیل تھا اس قلعے کا، وہ مولا کائنات کے سامنے آیا اور مست ہاتھی کی طرح رجز پڑھتے ہوئے آ رہا ہے. کہا قد علمت خیبر انی مراحب شاک الصلاح بطن مجرب. اے علی تم جانتے نہیں کہ مرحب کون ہے؟ کہا کہ خیبر کی ہر دیوار گواہی دیتی ہے کہ میں مرحب ہوں، اور دیکھو میں کتنا دلیر اور مسلح ہوں. میرا نام سن کر بڑے بڑوں کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے. اے علی تم میرے سامنے آ گئے ہو. اب مولا کائنات نے بھی آگے سے رجز پڑھی. فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا، فرمایا تمہارا نام مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا معنی پتہ کی ہوتا ہے؟ پتہ ہے؟ اگر سمجھ آئے نا تو سبحان اللہ کہنا. حیدر کا معنی ہوتا ہے پلٹ کر وار کرنے والا، پلٹ کر وار کرنے والا. فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے. اور کلیسی غاباتی کریہل منظرا، فرمایا کہ میرا چہرہ دیکھ کر بڑے بڑے جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں، اور میرا چہرہ ایسے ہے جیسے جھاڑیوں کے اندر شیر بیٹھا ہوتا ہے. وہ بڑی دلیری کے ساتھ سامنے آیا، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن پر صرف ایک وار کیا، زمین پر تڑپتا رہ گیا، اس کی جان نکل گئی. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خیبر کا دروازہ تھا آپ نے اسے اٹھایا اور تنے تنہا اٹھا کر اسے ایک طرف پھینک دیا. صحابہ فرماتے ہیں وہ دروازہ اتنا بھاری تھا جسے مولا کائنات نے تنہا اٹھایا تھا. بعد میں ہم 40 لوگ اٹھا رہے تھے، ہم سے وہ بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا. یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں. تو سامعین محترم، تمہیں مبارک ہو کہ تم اہل بیت سے پیار کرنے والے ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو، اہل بیت کے قصیدے پڑھنے والے ہو. اہل بیت کی شان خود اللہ قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے.